ہاں بالکل. اچھا جی، زاہد بھائی کیا آپ کی طرف سے کوئی اجازت؟ جی جناب. اوکے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا اور اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور کراچی کے حوالے سے جو اہم معاملات ہیں اس پر جماعت اسلامی نے ایک مشاورت کی ہے اور اس کے بعد اپنی حق دو کراچی تحریک کے لائے عمل کا ایک خاکہ بنایا ہے، جس کو آپ کے ذریعے سے کراچی کے ملک بھر کے عوام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. ستمبر کے بالکل شروع میں وزیر اعظم صاحب تباہ کن بارشوں کے بعد کراچی تشریف لائے تھے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کر اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ایک اعلان کیا تھا کہ اب ہم کراچی کو 1100 ارب روپے کا پیکیج دیں گے، اور وہ سارے منصوبے جو پچھلے کئی برس سے کچھ پہ کام ہو رہا ہے، کچھ پہ کام رک گیا ہے اور کچھ کتابوں کے اندر موجود ہیں، کاغذات میں موجود ہیں، ان سب کو ایک تقریر کی صورت میں دوبارہ سے لکھ دیا اور 1100 ارب روپے کا پیکیج کا اعلان کر دیا. حالانکہ اس وقت بھی جماعت اسلامی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تینوں جماعتیں ہیں جو حکومتی جماعتیں ہیں، یہ اصل میں تو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور جب ان سے کام نہیں ہوتا اور کرپشن اور لوٹ مار ہوتی ہے اور کراچی کے لوگ جب برباد ہوتے ہیں اور جب یہ باتیں میڈیا میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت پھر یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک نئے پیکیج کا اعلان کر دیتے ہیں. عملاً جو ہے وہ اس سے کراچی کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہ پہلے ملا اور نہ اب ملا ہے، اور ہم نے بھی یہ بات اس وقت کہی تھی کہ کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئے گی، اور یہی ہوا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 4 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں اس پیکیج کے اعلان کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم کوئی منصوبہ ہو یا کوئی ریلیف کا سامان ہو جو لوگوں کے سامنے آ سکا ہو. جب بارش کی تباہ کاری ہوئی اور لوگ ڈوب گئے تو پہلا کام اور پہلا فرض تو وزیر اعظم کا یہ تھا اور وزیر اعلیٰ کا یہ تھا، دونوں حکمران ہیں اور ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، کہ وہ ان لوگوں کے لیے جن کا نقصان ہوا تھا، ایک کووڈ میں لوگوں کا بے تحاشا نقصان ہوا اور پھر بارشوں میں نقصان ہوا تو اس کا ازالہ کرتے، کمپنسیشن دیتے. ایک پائی بھی اس میں اناؤنس نہیں کی گئی، جبکہ کووڈ کے لیے 1200 ارب روپے تو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور جو بارش کے بعد مزید خرابی ہو گئی تھی، سیوریج کا نظام جو ہے وہ تباہ حال تھا. تو شارٹ ٹرم میں اتنا تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر سڑکوں کی جو مینٹیننس ہوتی ہے، ریپیئر ورک ہوتا ہے، پیچ ورک ہوتا ہے، اس کو شروع کر دیا جاتا ہے. 4 مہینے گزرنے کے بعد 5% بھی اس پر کام نہیں ہو سکا، 5% بھی. بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر کھڈے بنے ہوئے ہیں. یہ کیا ہم نے جو ہے وہ جرم کیا ہے کراچی کے لوگوں نے کہ جن کو یہ ساری حکومتی جماعتیں نام لیتی ہیں کراچی کا، مینڈیٹ کی بات کرتی ہیں کراچی سے، اور یہ سب مل کر کراچی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے. پہلے اگر نون لیگ وفاقی حکومت میں تھی اور یہ کام کر رہی تھی تو اب پی ٹی آئی وفاقی حکومت میں اور وہ یہی کام کر رہی ہے. پیپلز پارٹی تو مسلسل کراچی دشمنی کا ثبوت دیتی ہے. ایم کیو ایم تو ہر حکومت کے اندر شامل ہوتی ہے اور پچھلے 35 سال کراچی کی بربادی میں جو اس کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایم کیو ایم اور اس کے دھڑے یعنی پی ایس پی وغیرہ جو ہیں وہ آ کر جب کراچی کے حقوق کے مطالبے کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں تو پہلے تو وہ جواب دینا کہ انہوں نے جو چائنا کٹنگ کی ہے، جنہوں نے اس شہر کو برباد کیا ہے، جو یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کی ہے، اور وہ منصوبے جو نعمت اللہ خان صاحب کے تھے اس کو بھی جس بربادی کے ساتھ جس کرپشن کے ساتھ آگے بڑھایا، چند پورے ہوئے اور اس کے بعد تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکا. کوئی ایک نیا منصوبہ نعمت اللہ خان کے بعد ایم کیو ایم کی اس بلدیہ میں، جس کے آج مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت میئر تھے اور آج انہوں نے ایم کیو ایم کی ایک دوسری پارٹی پی ایس پی بنا لی ہے، کوئی ایک منصوبہ ان کا نیا نہیں تھا. اور جو تھے اس کے اوپر بھی جو اگر 8 کروڑ کا کام تھا تو 28 کروڑ اور 48 کروڑ میں ہوتا تھا.
نہ کالج اس کے بعد کوئی ایک نیا بنا 32 کالجوں کے بعد، نہ K3 کے بعد K4 کوئی ایک قطرہ پانی کا اضافہ ان کی حکومت میں نہیں ہوا۔ وہ KCR کہ جو بند MQM کے زمانے میں ہوئی اور اس کے بعد 2005 میں اس کا ایک جزوی سا افتتاح بھی ہو گیا، لیکن 5 کے بعد جب نعمت صاحب، حالانکہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے اس کام کو انجام دیا تھا، اور ان کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے پورے دور میں، اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کے دور میں، پھر وسیم اختر کے دور میں، اور حکومتوں کے اندر MQM سب میں شامل رہی۔ اور 2005 سے 2009 کا وہ زمانہ تھا جب 100% ان کو وفاقی حکومت کی سپورٹ حاصل تھی، صوبائی حکومت کی سپورٹ حاصل تھی۔ بیتاج بادشاہ تھے پورے صوبے کے، صرف کراچی کے نہیں، پورے صوبے کے بیتاج بادشاہ تھے MQM، اور ظاہر ہے ان کے جتنے بھی لوگ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس سے کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملتا۔ اور پیپلز پارٹی اب مسلسل 12 سال سے برسر اقتدار ہے۔ پچھلے یعنی ہر سال کراچی کے لوگ 2500 ارب روپے تو ٹیکس میں ادا کرتے ہیں، انکم ٹیکس میں، اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 1100 ارب روپے کے پیکیج کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں ان ساری حکومتی جماعتوں نے پچھلے طویل عرصے سے کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہوا ہے، زیادتی کی ہوئی ہے، اور برباد کر کے رکھ دیا ہے اس شہر کے لوگوں کو۔ جماعت اسلامی بہت اسپیسیفکلی پوری تیاری کے ساتھ، اس لیے کہ ہم اس شہر کو جانتے ہیں، ہم نے اس شہر کو ڈیولپ کیا ہے، کراچی کے حقوق کی تحریک کو چلا رہی ہے، آگے بڑھا رہی ہے۔ پچھلے دنوں وفاقی کابینہ نے ایک ظلم پہلے کیا تھا کوٹا سسٹم کے طور پر، کہ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے اس میں اضافہ کر دیا تھا، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں MQM سے اور اس کی پوری قیادت سے کہ وفاقی کابینہ میں MQM موجود ہے، اور کوٹا سسٹم میں جب غیر معینہ مدت کے لیے اضافے کا فیصلہ ہوا اور ایک ناجائز طریقے سے SRO کے ذریعے اس کو انلمیٹڈ کر دیا گیا، تو اس کے بعد سے لے کر آج تک MQM نے ایک لفظ اس کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ وہ اپنی پوزیشن کو واضح کریں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کابینہ میں شامل ہیں، اور اس کوٹا سسٹم کے حوالے سے اور تنظیمیں بھی جو ہے وہ بات نہیں کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا کہ اب کراچی کے لوگوں کے لیے بس اسی طرح سے ہوگا۔ پھر جو ملازمتوں کا معاملہ ہے، جو پیپلز پارٹی خاص طور پر مقامی اداروں میں اور سندھ حکومت میں یہ ظلم ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھ کا ایک چاول میڈیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ 6000 جو ایلیمنٹری جونیئر ایلیمنٹری ٹیچر جو کہلاتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں پرائمری ٹیچرز، 6000 اسامیاں تھیں، اور کراچی کے لیے صرف 343 اسامیاں تھیں۔ کیا جرم کیا ہے کراچی نے؟ ایک طرف تو آپ اتنے حساس ہیں کہ اگر کوئی روانی میں کہہ دے کہ صوبہ سندھ اور کراچی، تو آپ بلبلا جاتے ہیں کہ ہماری دھرتی کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ او بھائی، کون کہتا ہے آپ؟ لیکن کراچی کو صوبے کا حصہ نہیں سمجھتی پیپلز پارٹی، کراچی کے ساتھ ظلم کرتی ہے، باقاعدہ اس کو مارجنلائز کرتی ہے، اور صرف وسائل کے لیے کہتی ہے کہ ہماری دھرتی ہے، خرچ نہیں کرنا چاہتی، صرف لوٹنے کے لیے کراچی کو اپنا حصہ کہتی ہے۔ باقی اس کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دیتی، اس کے جو ہے وہ اداروں کو ٹھیک نہیں کرتی، اس کی سڑکیں نہیں بناتی، اس میں پانی کا منصوبہ آگے نہیں۔ تازہ ماضی کو دیکھ لیں ہم، 2008 سے 2013 تک MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اتحادی حکومت رہی ہے، اور اب بھی 2018 کے بعد MQM وفاق کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے، جس نے کوٹا سسٹم کا فیصلہ کیا۔ مردم شماری کو وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی، جو ایک غیر قانونی عمل ہے، کیونکہ معاملہ CCI میں، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں۔ پچھلی مرتبہ جب نومبر میں اس کا اجلاس ہوا CCI کا، تو یہ کہا گیا کہ یہ ایجنڈے پہ ہوگی، لیکن PTI، پیپلز پارٹی، MQM، ان سب کا اشتراک عمل ہے کراچی کے خلاف۔ ابھی تک اس کا ایجنڈا واضح نہیں کیا گیا ہے، جاری نہیں کیا گیا ہے کہ وہ میٹنگ کب ہو رہی ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ اور مردم شماری جس میں کراچی کی آدھی آبادی کھا لی گئی ہے، اور اس آبادی کو جو ہے
سامنے لا کر کہا گیا ہے کہ اسی کو قبول کر لو، اسی کو منظور کر لو، اور تمہاری قسمت میں یہی ہے کہ سن 81 سے لے کر آج تک ہماری مردم شماری کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ ساری رپورٹس موجود ہیں، جب 1981 میں یہ مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت اس کی آبادی کو 55 لاکھ شو کیا گیا تھا۔ سن 87 میں جا کر نوٹیفائی کی گئی تھی یہ مردم شماری، اور آپ کو معلوم ہے کہ 86 87 سے لے کر اب تک کون اس شہر کا بہتاج بادشاہ کے مطابق چھپی ہوئی رپورٹس موجود ہیں جس میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت کراچی کی آبادی کسی صورت 98 لاکھ سے کم نہیں تھی، اس وقت 1981 میں۔ پھر اس کے بعد جا کر مردم شماری ہوئی 1998 میں، پھر ہمیں 98 لاکھ اس وقت جا کے شو کیا گیا، جو ہماری آبادی اس وقت کسی بھی صورت میں 1.25 کروڑ سے کم نہیں تھی۔ پھر اب جب یہ مردم شماری 2017 میں ہوئی تو وہ آبادی کے جو 2.25-3 کروڑ اس وقت ہونی چاہیے، ساری رپورٹس ہیں، ڈاکٹر عارف حسن کی رپورٹ، مہتاب کریم کی رپورٹ، UNO کی رپورٹ، ماسٹر پلان جو 77 کا تھا اس کے اعتبار سے ہر لحاظ سے جو پروجیکشن ملتی ہے اس میں کراچی کی آبادی اس وقت جب یہ مردم شماری ہو رہی تھی تو 2.5 سے 2.25 کروڑ، اور اب تو 3 کروڑ سے کہیں زیادہ ایکسیڈ کر چکی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو پورا اشرافیہ ہے، حکمران طبقہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کراچی نے کیا کیا ہے کہ یہ سب مل کر کراچی کی آبادی کو کھا جاتے ہیں۔ حکومتی جماعتوں سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ فوج اس میں شامل تھی۔ اب ہم نے جب اس کا تفصیلی جائزہ لیا تو پتہ چلا کراچی کے کتنے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کہ جس میں جو شماریاتی بلاک ہے اس میں 0 گھرانے ہیں اور 0 آبادی ہے۔ اب مجھے بتائیے کون سی سائنس ہے؟ اور کون کرتا تھا یہ وفاقی ادارہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور پاک فوج کے یا رینجرز کے جوان ساتھ ہوتے تھے۔ فوج کہتی ہے کہ ہم تو لا اینڈ آرڈر کے لیے ساتھ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات میں یہ ڈبل انٹری ہوا کرتی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ اس پر ISPR کو، فوج کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ اگر کراچی کی آبادی آدھی شو کی گئی ہے تو اس میں فوج کی پوزیشن بھی واضح ہونی چاہیے تاکہ یہ جماعتیں ان کے پیچھے چھپ نہ سکیں۔ اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر 3 بلاک ایسے ہو جائیں جس میں 0 گھرانے ہیں اور 0 آبادی ہے، 1 گھرانہ ہے 4 آبادی ہے، 7 گھرانے ہیں 25 آبادی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ ہے، اور یہ آج کے دور میں ہے جب پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں ڈیٹا بیس جو ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان دنیا کے 20 ممالک میں شامل ہو جہاں کا اتنا تفصیلی ڈیٹا بیس جو ہے وہ موجود ہے لوگوں کا، اور نادرہ کے پاس سارے ریکارڈز موجود ہیں۔ تو یہ آبادی آدھی کیوں کھائی گئی ہے؟ اس لیے کہ جو ایک حکمران طبقے کا ذہن ہے کہ آواز کو اٹھنے نہ دو۔ کراچی بولتا تھا پہلے، اور کراچی جب بولتا تھا تو پورا ملک بولتا تھا۔ کراچی جب تحریک چلاتا تھا تو پورے ملک کی تحریک ہوتی تھی۔ اس اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کی جو پروردہ جماعتیں ہیں، یہ ساری ان لوگوں نے کراچی کی آواز کو بند کرنے کے لیے کراچی کی نمائندگی پہ ڈاکہ مارا ہے، اور نمبر ہی نہیں گنو گے تو پھر بولیں گے کیسے؟ وسائل کیسے ملیں گے ان کو، اور نمائندگی کیسے ملے گی؟ اور یہ جو شور ہے کہ سندھ میں ہمارا تناسب ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ گنیں گے ہی صحیح نہیں تو نمائندگی کا نظام صحیح نہیں ہوگا، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی جو ہو گئی ہیں۔ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا حق ہے کہ ان کو درست گنا جائے، اور وہ ساری پارٹیاں بھی جو اب اس پر بات کر رہی ہیں، میں تو حیران ہوں، وہ تو سب شریک رہے ہیں سارے اقتدار میں اس کھیل میں، یعنی MQM اور اس کے جو دھڑے ہیں PSP ٹائپ کے، وہ کیسے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری مردم شماری کم ہو گئی ہے، یا کوٹا سسٹم پہ تو خیر وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ تو سب شریک رہے ہیں اس جرم کے اندر۔ یہ تو جواب دیں کراچی کی بربادی کا، یہ تو بتائیں کہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کیوں بند کی گئی جب MQM کا وزیر ٹرانسپورٹ موجود تھا اس وقت۔ یہ جواب دیں کہ کراچی سرکولر ریلوے سن 99 میں بند کی گئی جب بہتاج بادشاہ تھی۔ MQM پورے شہر کی اپنی مرضی سے شہر کھولتے تھے، اپنی مرضی سے شہر بند کرتے تھے۔
تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک کر کے اور وفاقی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ کراچی کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے اس کی آواز کو دبانے کا، اس میں یہ سب شریک جرم ہے. اس لیے کراچی کے لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اور کھل رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ، اور کراچی کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. جماعت اسلامی نے اس شہر کی تعمیر کی ہے، ترقی دی ہے، دیانتداری سے کام کیا ہے. کوئی اختیار ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن جب قوم مشکل میں آئی کورونا کی صورتحال میں، تو جماعت اسلامی کا ورکر تھا جس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کے گھروں پہ خاموشی کے ساتھ راشنوں کو پہنچایا اور اسپرے کیا. سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، تھانوں کے اندر، چرچ میں، مساجد میں جا کر اسپرے کیا، ڈس انفیکٹ کیا، راشن پہنچایا لوگوں کو. وائرولوجیکل لیب بنائی ہم نے جہاں پر بہت ہی کم قیمت کے اندر لوگوں کا سبسیڈائز ریٹ پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہم نے کی ہے. جب بارش ہوئی تو جماعت اسلامی کا رضاکار سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو ریلیف کا کام کیا. تو یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ زیادتی اور سلوک کیا جا رہا ہے؟ کو ایک حوالہ دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کو مقامی اداروں کے اندر ترجیحی بنیاد کے اوپر ملازمت ملنی چاہیے، یہ آئین کی اسپرٹ بھی ہے. اور پولیس کے اندر بھی ہماری نمائندگی کراچی کے مقامی لوگوں کی ہونی. دنیا بھر میں یہ سسٹم موجود ہے، جہاں کاؤنٹیز کا سسٹم ہے، جہاں شہری حکومتیں موجود ہوتی ہیں، کہ وہ جو مقامی لوگ، ایک پولیس ہوتی ہے، کمیونٹی پولیس اسے کہا جاتا ہے، وہ مقامی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ. لیکن یہاں لوگوں کو کیوں پولیس میں نوکری نہیں دی جاتی؟ یا جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں، اب تو آہستہ آہستہ سب ان پر مشتمل ہو گئے ہیں کہ جس میں مقامی لوگوں کی نمائندگی اب ختم ہوتی جا رہی ہے، جو ریٹائر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی آپ سب کو ملازمت دیں، آپ پورے سندھ کے لوگوں کو ملازمت دیں، آپ پورے پنجاب کے لوگوں کو ملازمت دیں، کے پی اور بلوچستان کو ملازمت دیں، تو ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں. ہمیں ہمارے نوجوان کو ملازمت کیوں نہیں ملتی؟ اس کی قسمت میں بس یہ فوڈ پانڈا اور کھانا سپلائی کیوں رہ گیا ہے؟ ہمارے بچے بچیاں کیا تعلیم یافتہ نہیں ہیں یہاں پر؟ ان کے لیے تو تعلیم کے دروازے اب بند کرنے کے سارے کام ہو رہے ہیں. ابتدائی تعلیم برباد کر دی گئی سرکاری. یہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جب یہ مقامی حکومت کے تحت تعلیم کا نظام آیا تھا تو بڑی تیزی سے اس میں امپروومنٹ پیدا کی گئی تھی، اور اس کو اس قابل بنایا جا رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں ہمارے غریب آبادیوں کے لوگ جو سرکاری اداروں میں جاتے ہیں وہ بھی آئیں، بلکہ ماڈل اسکول بنانے شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں غریب امیر کی تفریق ختم ہو رہی تھی، اور لوگ معیار تعلیم کی وجہ سے امیر لوگ بھی وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، جو ایک اسپرٹ ہے تعلیمی نظام کی. ایک تو طبقاتی نظام تعلیم ہے، کئی طرح کے سلیبس ہیں، اور سارے دعووں کے باوجود یہ کام ابھی تک چل رہا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اب تو مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بھی تعلیم کے دروازے بند ہو گئے. ابھی تازہ آپ نے دیکھ لیا ایم ڈی کیٹ میں جو لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. تو اس پورے عمل میں جماعت اسلامی نے اس شہر کو ڈیولپ کیا تھا تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. فیڈرل بیریا میں ہارٹ ڈیزیز کا ہاسپٹل بنایا. آج اس کی حالت دیکھ لیجئے آپ، جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ رہا ہے اس عرصے میں. ہم نے چیسٹ پین سینٹر بنائے تھے اس وقت، حالانکہ ہمارے ڈومین میں یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں آتی تھیں، لیکن وہ کام کیے تھے کہ جو اختیار میں نہیں بھی تھا اس پر بھی جو ہے وہ کام آگے بڑھا دیا تھا. لیکن بعد میں جو سلوک ہوا، جو چائنا کٹنگ ہوئی، جو بربادیاں ہو گئیں، جو آفیسز کھل گئے ان جگہوں پہ، جو پارکوں پہ قبضے ہو گئے. اب اس وقت شہر کے نوجوانوں کے لیے کھیلنے کی کون سی جگہ ہے؟ مجھے بتائیں آپ. اچھی آبادیوں میں جہاں ماسٹر پلان میں گراؤنڈ اور پارکس موجود ہیں ان پر قبضے ہوئے ہوئے ہیں، اور اگر گراؤنڈ بن بھی گئے تو وہ پرائیویٹ مافیا کو دے دیے گئے، اور اس میں مقامی بچے کھیل ہی نہیں سکتے. تو یہ ہم کہاں جائیں؟ نہ کھیل سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ جاب ملے گی. تو پھر ظاہر دہشت گرد بنانے کی فیکٹری بنا رہے ہیں آپ، اسٹریٹ کرمنل تیار کر رہے ہیں، نشے کا عادی بنانا چاہتے ہیں اس نسل کو. اور جو کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اس لیے ان حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ان جھوٹے نعروں اور دعووں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کراچی کے لوگوں کو. جماعت اسلامی نے اسی لیے حقوق کراچی تحریک شروع کی ہے. ہم نے کوئی سیاسی نعرے بازی نہیں کی ہے، ورکنگ کی ہے، اور اپنا ماضی اپنی کارکردگی کی صورت میں پیش کر کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. اس شہر میں پوٹینشل ہے. ان گئے گزرے حالات میں بھی جب ٹیکس کی رپورٹ آئی ہے تو 41% ٹیکس اس کراچی کے لوگوں نے ادا کیا ہے، اور باقی پورے ملک نے بقیہ ٹیکس ادا کیا ہے. جبکہ یہاں سے فیکٹریوں کو لے جایا جا رہا ہے، سارے کام وہ کیے جا رہے ہیں جس سے انڈسٹری یہاں سے چلی جائے. ابھی گیس کی بندش ہوئی ہے،
عام لوگ بھی تنگ ہیں بالکل, گھریلو صارفین بھی, اور اب صنعتی ادارے بھی جو ہے ان کو بھی ان کی پوری پرفارمنس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. جو ہمارے اوپر کے الیکٹرک کی صورت میں اور کے ایس سی کو پرائیویٹائز کرنے کی صورت میں مافیا مسلط کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جس میں یہ چاروں پانچوں جماعتیں ایک نہیں ہیں؟ بجلی مافیا جو کراچی پر مسلط, گرمی آتی ہے تو سب بل بلا جاتے ہیں, لیکن بل تو پھر بھی آ رہے ہیں. اس پورے مافیا پہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اب پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سب شریک کار رہے ہیں. اور اس وقت بھی اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ سینکڑوں ارب روپے جو ان کی لائبلٹی ہے, جو پیمنٹ کرنی ہے کے الیکٹرک کو پیمنٹ کرنی ہے پاکستان کے اداروں کی. تو یہ جو بہت ایماندار حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو روانہ کر دیا جائے. اور جس طرح پیپلز پارٹی نے 50 ارب روپے ادا کیے تھے جب یہ دوبارہ پرائیویٹائز ہوئی تھی, دوسری کمپنی کو چلی گئی تھی 2009 میں, تو ان کی لائبلٹی سندھ حکومت نے, اور اس وقت وفاق میں تھے, اور ادا کی تھی. تو اب عمران خان کی حکومت چاہتی ہے کہ کام کرے. تابش گوہر اسی لیے آئے ہیں, اور وہ اپنے ایک کیسز کی وجہ سے جب جانا چاہتے تھے, بائیکو وغیرہ کے کیسز کی وجہ سے, تو خان صاحب نے ان کو پھر روک لیا ہے کہ یہ عشق ان کا ختم ہی نہیں ہوتا ابراج گروپ سے. تابش گوہر ہو یا لوگ مل کر کراچی کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, تو یہ کون سی ایمانداری ہے اور یہ کون سا لوگوں کا خیال کرنا ہے؟ تو آپ اس مینڈیٹ کا ہی احترام کر لیں جو جتنا بھی آپ کو ملا تھا اس شہر سے. اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اب حقوق کراچی تحریک کو ہم تیز کریں گے. اور پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے مختلف جگہوں پر احتجاج اور دھرنے کیے ہیں. کل نرسری سٹاپ پہ انشاءاللہ دھرنا ہوگا, پھر اس کے بعد 16 تاریخ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری اور 5 اسٹار چورنگی پہ احتجاجی مارچ بھی ہوگا, دھرنا بھی ہوگا, فیملی دھرنا ہوگا. پھر اس کے بعد علادین پارک پر 17 تاریخ کو دھرنا ہوگا, پھر 23 تاریخ کو کریم آباد چورنگی پہ دھرنا ہوگا. 22 جنوری کو پورے شہر میں ہم احتجاج کریں گے, جمعے کی نماز کے بعد مساجد کے باہر بھی اور پبلک مقامات پر. ہم شہر میں بیک وقت 50 مقامات پر دھرنے کریں گے. ہمیں صحیح گنا جائے, کوٹا سسٹم ختم کیا جائے, کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں دی جائیں, کہ الیکٹرک کی مافیا سے ہماری جان چھڑا کر اس کو فارنزک آڈٹ کر کے سارے اس کے حکومتی بے نقاب کیے جائیں. ٹرانسپورٹ کا ہمیں سسٹم دیا جائے, دھوکہ نہ دیا جائے. 1100 ارب روپے کے پیکج کا قوم کو بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں, اور کراچی کی جو تباہ حال صورتحال ہے اس کو فوری ہنگامی بنیادوں پر درست کیا جائے. بہت توقعات ہمیں حکمرانوں سے نہیں ہیں, لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی جو پیسے ہم دیتے ہیں, جو ٹیکس ہم دیتے ہیں, ہماری سڑکیں تو پیچ ورک تو کر دو, سیوریج کا کام تو ٹھیک کر دو, گٹر ابل رہے ہیں ان کو تو بند کر دو, اتنا تو کر دو کم از کم. تو ہم اب عوامی دباؤ عوام کے ساتھ مل کر اس تحریک کو چلائیں گے, اور بے نقاب دوبارہ سے جو ہے وہ تازہ دم ہو کر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ابھی فی الحال ہم نے 28 جنوری تک کا ایک پروگرام چیک آؤٹ کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آئندہ کی بھی چیزیں ہیں جو مشاورت کے اندر شامل ہیں, کہ ہم اس شہر کی بنیاد پر بھی ایک بہت بڑی ریلی بھی, اور اس کے بعد دھرنوں کا بھی ایک ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ جس میں پھر ہم اپنے اس پریشر کو عوام کے ساتھ مل کر اس طرح سے بنائیں گے اور ان کے لیے گہرا تنگ کریں گے حکمرانوں کے لیے, تاکہ ہمیں ہمارے حقوق مل سکیں. بہت شکریہ. سوال اور میں اس وقت ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے حوالے سے بھی. یہ جو ایک جعلی قسم کی اپوزیشن اور جعلی قسم کی حکمرانوں کا ناٹک چل رہا ہے اس وقت, جس میں حکومت اور اپوزیشن کے لوگ مرغے لڑاتے ہیں روزانہ, اور دونوں مل کر ساری چیزوں میں ایک ہوتے ہیں. مردم شماری کراچی کی ہے تو اس پر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. کوٹا سسٹم پر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح کراچی کی جو ڈیولپمنٹ, یہ جو گرین لائن منصوبہ ہے جو مکمل نہیں ہوا, تو پہلے نون لیگ نے نہیں کیا تھا, پی ٹی آئی نے نہیں کیا. بلدیاتی انتخاب نہ کرانے پر ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب فوری طور پر کرائے جائیں. اس پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہیں. تو پھر یہ دھوکہ دینے کے لیے جو
روزانہ کی بنیاد پر پوری قوم کو انگیج کیا جاتا ہے 22 کروڑ لوگوں کو، یہ سلسلہ بھی اب ختم ہونا چاہیے اور اب عوام کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے ان ساری عوام دشمن تمام اقدامات پر، چاہے وہ معاشی پالیسیاں ہوں، IMF کی غلامی ہو، چاہے وہ امریکہ کی غلامی ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، سب پر PDM اور PTI کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ ناٹک کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے جینوئن ایشوز کے اوپر اب سیاست ہوگی اور جماعت اسلامی اسی لیے واضح طور پر عوام کے ان ایشوز کو سامنے لا کر کام کر رہی ہے، اور کراچی میں ہم نے حقوق کراچی تحریک کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے. جناب عالی، یا تو آپ لوگوں کو سب معلوم ہے یا کچھ بھی نہیں پتا. باخبر ہے سب. اچھا، لاشاری صاحب بھی کافی سینئر. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ.